سنا دو من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے پیغمبر سنا دو ان کو جن دلوں کے اندر میرے پیغمبر کی محبت، جو میرے پیغمبر کے مطیع ہیں، جو میرے پیغمبر کی تابعداری کرنے والے ہیں، ان کو یہ بات سنا دو وہ وہاں پر کن کے ساتھ ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حسن اولئک رفیقا، یہ کتنی اچھی یاری ہے، کتنی اچھی دوستی ہے، کتنے اچھے دوست ہیں۔ ہاں ایک دوسرا صحابی آیا آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عدت لہا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے میرا صحابی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ما عدت من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، نہ تو میں نے کوئی لمبی چوڑی نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے لمبے چوڑی جو ہے وہ روزے رکھے ہیں، نہ میں نے کوئی صدقے کیے ہیں، بس فرضی ادا کرتا ہوں، نماز بھی فرضی پڑھتا ہوں، روزے بھی فرضی رکھتا ہوں، صدقے بھی فرضی کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، اور جو فریضہ میرے مال کے اندر میرے رب نے مقرر کیا ہے وہ میں ادا کرتا رہتا ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، کوئی نفلیں نہیں پڑھی ہیں، صدقے سب جو ہے وہ نفلی روزے نہیں رکھے ہیں، صدقات نافلہ میں نے نہیں کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اچھا کوئی تیاری نہیں کی ہے، بس یا رسول اللہ فرائض پورے کرتا رہتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ ایک بات میں نے دل میں بٹھائی ہوئی ہے، ایک بات کی تیاری کی ہوئی ہے، وہ کون سی ہے؟ کہتا ہے احب اللہ ورسولہ، میں نے اپنے دل کے گوشوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا صحابی المرء مع من احبا، ادھر 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 بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ کتنا خوش ہوا وہ صحابی، کتنا خوش ہوا۔ قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے اسی بات کو نقل کیا ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پروردگار عالم نے 8 چیزیں جمع کی ہیں، 8 وہ چیزیں جمع کی ہیں جن سے ہر انسان کو فطرتاً محبت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں ماں باپ کی محبت بھی ہے، بھائیوں کی محبت بھی ہے، اولاد کی محبت بھی ہے، ازواج کی محبت بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، اپنی تجارت کی محبت بھی ہے، اپنے مکان سے بھی۔ تو بولو تو صحیح، یہ ایسی چیزیں ہیں ہر انسان کو فطرتاً اللہ نے انسان کے دل کے اندر یہ بات رکھی ہے، یہ ان سب چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے اے لوگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل اے میرے محبوب فرمائیے، قل۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کتنے قرآن میں کل آتے ہیں، تم ہمارا کل نہیں مانتے ہو۔ ہم کل کرتے ہیں تو کہتے ہو وہابیو یہ کل نہیں ہوتا ہے، کہاں ہے شریعت میں؟ کتنی بار قرآن میں کل آیا؟ تو میں کہتا ہوں میرا بھائی یہ اور کل ہے، تیری رسم کل ہے، یہ کل میرے آقا کی زبان مقدس سے نکلا ہے، وہ رسمی ہے، یہ اصلی ہے۔
قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم، اے لوگو اگر تمہارے باپ، ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ خاندان کنبہ قوم، ہاں و اموال اقترفتموہا وہ مال جو تم بڑی مشکل سے محنت سے کماتے ہو، اور وہ تجارت تخشون کسادہ وہ تجارت جس میں تمہیں مندی کا خطرہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کاروبار میں مندہ نہ آ جائے، ومساکن ترضونہا اور وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہوتے ہیں، بڑی مشکلوں سے بناتے ہو، بڑی سجاوٹیں کرتے ہو، بڑی خوبصورتیاں کرتے ہو، پھر لوگوں کو دکھاتے ہو میری کوٹھی تو دیکھو، میرا محل تو دیکھو، ان کی محبت تمہارے دل کے اندر ہوتی ہے۔ بندہ کتنا بھی باہر کتنی عیش و نشاط کی زندگی کیوں نہ ہو بندے کی، کتنی جو ہے وہ اچھی زندگی کیوں نہ گزر رہی ہو، لیکن ہر وقت دل بندے کا لگا رہتا ہے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ 8 چیزیں ہیں، ان کی محبت اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کا عذاب آئے گا پھر تمہارے اوپر اگر یہ محبتیں زیادہ ہو گئی اس محبت سے۔ اب یوں آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے، میں اور آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت تقابل کی صورت میں ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف میرے نبی کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کھڑی ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف ازواج کھڑی ہیں، ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف تجارت ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے، ایک طرف مساکین ہے، ایک طرف نبی کی محبت ہے۔ کیسے مسئلہ بنے گا، کیسے مسئلہ بنے گا؟ یوں کرو چا میرے بھائیو، یہ ترازو لے لو، اس ترازو کے اندر تولنا شروع کر دو، تولو ذرا ترازو کے اندر، ایک پلڑے میں ماں باپ کو رکھو، ایک پلڑے میں نبی کی محبت کو رکھو، ایک پلڑے میں اولاد کی محبت رکھو، ایک پلڑے میں میرے نبی کی محبت رکھو، پھر ذرا تول کرو، وزن کرو، اور کسی سے نہ پوچھو، کسی مفتی سے نہ پوچھنے جاؤ۔ یہ تمہارے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے جس کو ضمیر کہتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ اور ہماری بولی میں کہتے ہیں اگر ضمیر مردہ نہیں ہے تو یہ بات یوں ہے۔ بعض لوگوں کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ان سے میری بات نہیں ہے۔ ضمیر جو اندر ہے یہ بہت بڑا مفتی ہوتا ہے، بہت بڑا مفتی ہے۔ آپ یہ تول کرو اور پھر وزن کرو، پھر ضمیر سے پوچھو کون سا پلڑا بھاری ہے، کون سا پلڑا بھاری ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو حدیث مبارکہ میں لے جاتا ہوں۔ ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے زید۔ کیا نام ہے؟ اور یہ واحد صحابی ہے، واحد صحابی ہے جس صحابی کا نام قرآن میں آیا۔ حضرت ابو بکر کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت عمر کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت عثمان کا نام قرآن میں نہیں ہے، حضرت علی کا نام قرآن میں نہیں ہے، عشرہ مبشرہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اس کا نام ہے، اللہ پاک نے ذکر فرمایا فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، اس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یہ خود کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، اپنی اماں کے ساتھ میں ننہال گیا ہوا تھا، ننہال گیا ہوا تھا، اور وہاں پر خیمے لگے ہوئے تھے۔ یہ یمن کے علاقے کے رہنے والے تھے، یمن کے علاقے کے۔ وہاں میری ماں لے گئی، اب بچے تھے باہر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے جو ہے وہ ڈاکو آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کر
مکہ میں ایک منڈی لگتی تھی، عکاظ کا بازار اور منڈی ہوتی تھی، انہوں نے آ کے حضرت زید کو وہاں پہ آ کے فروخت کیا۔ حکیم بن حزام ہے، انہوں نے ان سے لیا، انہوں نے قیمتاً خریدا، انہوں نے جا کر اپنی پھپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کے دے دیا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اب حضرت زید یہاں پہ پہنچ گئے ہیں، ماں بیچاری پریشان ہے، باپ بیچارہ پریشان ہے، ان کو تو پریشانی لائق ہو گئی، بیٹا چلا گیا۔ اب ادھر ڈھونڈتے ہیں ادھر ڈھونڈتے ہیں، ہاں جی یمن کے علاقے میں ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں۔ تب یہ سیرت ابن ہشام والے نے حضرت زید کے والد حارثہ کا بڑا مرثیہ نقل کیا ہے۔ یقین کرو بندہ مولوی سخت دل ہوتے ہیں، اگر ہم لوگ بھی اس کو علیحدگی میں بیٹھ کر پڑھیں، یقین کرو بندے کو رونا آ جاتا ہے۔ بڑا عجیب اس کا قصیدہ ہے، ہاں جی اس نے وہ سارا نقل کیا ہے۔ وہ کہتا ہے زید تو کہاں چلا گیا؟ زید میں تجھے ڈھونڈتا رہوں گا، پتہ نہیں تو زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میں پہاڑوں پہ جاؤں گا، سمندروں میں جاؤں گا، صحراؤں میں جاؤں گا، میں جبل پہ چڑھ جاؤں گا، میں تیری تلاش کرتا رہوں گا۔ اگر تو میری زندگی میں مجھے نہ مل سکا، میں بیٹوں کو وصیت کر جاؤں گا، میں اپنے بھائیوں کو وصیت کر جاؤں گا، وہ تجھے تلاش کرتے رہیں گے۔ ادھر ادھر وہ لمبی باتیں کرتا رہا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ پہنچ گئے، باپ بیچارہ پریشان ہے، اور یہ تو اسی باپ کو پتا ہوتا ہے جس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے، جس کے لخت جگر کو اس سے الگ کر لیا جائے، اور اس بیچارے کو پتہ بھی نہ ہو میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے۔ اور میرے بھائیوں میری آپ کی کیا بات ہے، ایک پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے بیٹوں نے پیغمبر سے بیٹا جدا کیا ہے، اور وہ بیٹا باپ سے جدا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے باپ اتنے صدمے میں آیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اب پیغمبر ہے، پیغمبر یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، باپ بیٹے کی جدائی میں روتا روتا اس حد تک چلا گیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ آنکھیں سفید ہو گئیں، حزن کی وجہ سے، ملال کی وجہ سے، بیٹے کی جدائی میں۔ اللہ کسی کے بیٹوں کو یوں جدا نہ کرے، جن کے ہیں اللہ ان کو سلامت اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا دے۔ آمین تو کہہ دو۔ تو آڈے کوئی نہیں گئے ہوئے، جنہاں دے گئے انہاں کو جا کے پوچھو۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ پیغمبر ہے، اپنے بیٹے کی جدائی میں کتنا رو رہا ہے کہ بیٹے وہاں پہ جا رہے ہیں، وہ مصر میں غلہ لینے کے لیے بیٹے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے لگے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر اب اتنا عرصہ بھی گزر گیا، تقریباً 40 سال کے قریب عرصہ گزر گیا، بیٹے کا پتہ کوئی نہیں، بیٹا لاپتہ ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے مصر جا رہے ہیں غلہ لینے کے لیے، جب وہ گھر سے نکلنے لگے ہیں، یہ غم زدہ باپ ہے، اس بیٹے کی جدائی کا غم اپنے دل کے اندر ہے۔ بیٹوں کو کہتا ہے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو تم کنعان سے مصر جا رہے ہو، رستوں میں گزرو گے، جنگل بھی آئیں گے، ویرانے بھی آئیں گے، دریا بھی آئیں گے، ندیاں بھی آئیں گی، نالے بھی آئیں گے، آبادیاں بھی آئیں گی، شہر بھی آئیں گے، بستیاں بھی آئیں گی، باہر کی ڈیرے بھی آئیں گے، تم گزرو گے، مختلف علاقوں سے جاؤ گے۔ ایسے کرنا فتحسسوا من یوسف، اگر اجازت دو تو اس کو ذرا عقیدت میں ڈوب کے اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے بیٹو فتحسسوا من یوسف، میرے پردیسی یوسف نو ویکھ دے ونجائے، میرے بیٹے کو تلاش کرتے چلے جانا، کہیں دیکھنا وہ میرا بچھڑا ہوا یوسف کہیں مل جائے۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جی اتنا عرصہ گزر گیا، فرمایا میرے بیٹو لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ذرا تصور کرو اتنے عرصے سے بیٹا گم، کوئی پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، لیکن
امید کس سے لگی ہوئی ہے؟ کس سے؟ پیغمبر کی یہ حالت مجھے آپ کو درس دے رہی ہے، غم آ جائے تو امید کسی اور سے نہیں باندھنی ہے، امید باندھنی ہے تو صرف کس سے باندھنی ہے؟ اب یہ بات بتانا جرم ہے؟ تساں کا فتوے لا دیں دے وہابی ہو گیا ہے، بس یہی ہمارا قصور ہے۔ ہر حال میں خوف ہے، غم ہے، اندھو ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، تکلیف میں ہو، کسی غیر سے امید اور کسی قبر سے امید نہیں لگانی، کسی دربار سے نہیں لگانی، کسی مزار سے نہیں لگانی، امید لگانی ہے صرف کس سے؟ لا تیسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قرآن ہے 13واں پارہ ہے، پڑھ لینا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اس کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگا ہوں بیٹا جدا ہو گیا، بیٹا جدا ہو گیا ہے۔ اب حضرت زید مکے میں اندر رہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ان کے علاقے کے قبیلہ بنو کلب کے لوگ یمن سے بیت اللہ کا حج کرنے آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارتیں کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے حضرت زید کو بھی دیکھ لیا، پہچان گئے یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، یمن کا بندہ ہے۔ انہوں نے پوچھ گوچھ کی ہے، نام کیا ہے؟ میرا نام زید ہے۔ کہاں رہتے ہو؟ کہتا ہے وہ سامنے جو گھر ہے ادھر رہتا ہوں، ہاں ادھر رہتا ہوں۔ انہوں نے وہ سارا پتہ وتہ نوٹ کر لیا، ایڈریس پوچھ لیا، ساری باتیں پوچھی، واپس گئے یمن کے اندر۔ حضرت زید کا والد حارثہ مل گیا، اس کو جا کے کہتے ہیں تو جس بیٹے کے غم میں اتنا پریشان ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو مکے کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے پاس تیرے بیٹے کو دیکھا ہے، اس کا باپ خوشی سے پھولا نہ سما۔ اے واقعہ تم نے میرے بیٹے کو دیکھا، یہ حلیہ ہے، یہ شکل ہے اس کی، یہ اس کے خد و خال ہے، یوں اس کا چہرہ ہے، یہ اس کی چال و ڈھال ہے، وہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اب وہ گیا اپنی برادری کے پاس، سونا جمع کیا، چاندی جمع کی ہے، وہ جمع کر کے اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا کعب، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا، چل جا کے زید کو واپس لے کے آتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد آپ نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یمن سے آئے ہیں، فلاں فلاں ہمارا نام ہے، ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بیٹا ادھر تمہارے پاس ہوتا ہے، ہم اس بیٹے سے ملنے اس کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سا بیٹا؟ کہا جی زید ہمارا بیٹا ہے، بچپن میں یوں ہوا، وہ ساری بات سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ منتیں کرنے لگے، زاری آپ نے فرمایا رک جاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم زید کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں جتنا فدیہ مانگتے ہو، جتنا بدلہ مانگتے ہو، جتنی دولت مانگتے ہو، ہم دولت دینے کو تیار ہیں، فدیہ دینے کو تیار ہیں، گٹھڑی باندھی ہوئی ہے سونے اور چاندی کی، وہ سب چیز ان کے پاس موجود ہے، یہ ساری لے لو، اور مانگنا چاہتے ہو لے لو، ہم دینے کو تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دو۔ کائنات کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ نہ میں یہ فیصلہ نہیں کرتا، نہ یہ فیصلہ تم کرو، یہ فیصلہ زید کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور ان سے پوچھا زید من ہازان، یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت زید نے فرمایا ہازا ابی و ہازا امی، یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرا چچا ہے۔ آپ نے فرمایا زید تجھے پتا ہے یہ تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو واپس لے کے جاتے ہیں، زید تجھے پتا ہے اور میں تجھے اختیار دیتا ہوں، تیری مرضی ہے،
ادھر رہنا چاہے تیری مرضی ہے، اپنی ماں کے پاس جانا چاہے میں تجھے اجازت دے دیتا ہوں۔ حضرت زید نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، ادھر دیکھنے کے بعد حضرت زید نے فرمایا اپنے والد سے اپنے چچا سے کہنے لگے، میں اپنے الفاظ میں اس کو نقل کرتا ہوں۔ حضرت زید نے فرمایا اے میرے ابا جان، میں نے اس شخصیت میں وہ خصائل دیکھے ہیں، وہ شمائل دیکھے ہیں، وہ عادات دیکھی ہیں، وہ محبتیں دیکھی ہیں، وہ میں نے رنگ دیکھا ہے، وہ میں نے نور دیکھا ہے۔ میں کبھی بھی کائنات کی ساری چیزیں ماں چھوڑ سکتا ہوں، باپ چھوڑ سکتا ہوں، چچا چھوڑ سکتا ہوں، بہنیں چھوڑ سکتا ہوں، بھائی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر یہ تمنا اور میری آرزو ہے میرے جسم سے میری روح نکلے میرے نبی کے قدموں میں نکل جائے۔ والد کی چیخ نکل گئی، چیخ نکلنے کے بعد کہتا ہے اتختار العبودیہ علی ابیک و عمک۔ اور زید ادھر غلامی ہے، ادھر حکمرانی ہے، ادھر نوکری ہے، ادھر آزادی ہے، زید کیا کرنے لگا ہے؟ حضرت زید نے فرمایا او میرے ابا تو ادھر کی غلامی کی بات کرتا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کائنات کی حکمرانیاں 7 بر اعظموں کی بادشاہیاں دے دو میں اپنے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا۔ ان کا نہ آباؤکم، باپ آ گیا کہ نہیں سامنے، ان کا نہ آباؤکم و ابناؤکم، ادھر بیٹے کی محبت ادھر میرے نبی کی محبت، پتہ چلے ہاں ادھر کیا ہے ادھر کیا ہے۔ او بدر میں چلے جاؤ، کہاں بدر میں؟ تسی آکھو اساں تے انگلینڈ ونجنا، بدر کتھے مجھے دسن؟ بدر میں جاؤ، بدر میں او مدینے سے تھوڑا دور ایک علاقہ ہے 70 کلومیٹر کے قریب، بدر میں جاؤ، بدر کا میدان ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جس کو میرے نبی نے نام لے کر دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، نام لے کے۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ امین، ہر امت میں ایک امانت دار تو امین ہوتا ہے، امین ھذہ الامہ۔ ابو عبیدہ میری امت کا سب سے بڑا امین ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو لولو مجوسی بے ایمان نے حملہ کیا تھا، آپ کی جب روح جسم اقصد سے وہ پرواز کرنے لگی تھی، حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتا تو مسلمانوں کی خلافت میں اس کے ہاتھ دے دیتا، اتنا بڑا بندہ ہے۔ اور بدر کا میدان ہے، بدر کے میدان میں بیٹا ادھر ہے میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے، باپ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے ہے۔ اب ذرا دیکھنا مسلمانوں، ادھر باپ ہے ادھر بیٹا ہے، یہ نبی کے جھنڈے کے نیچے، یہ ابو جہل کے جھنڈے کے نیچے۔ اب آمنا سامنا ہو گیا، باپ کہتا ہے بیٹا پلٹا، کدھر پلٹاؤں؟ باپ دادے والے دین پر۔ وہ سمجھو گے کوئی نہ سمجھے، ساڈے پیو دادے انج کریں دے تھے، تساں انج کریں دے ہو، یہ کوئی جائز ہے؟ اگر محسوس نہ کرو نا، مجھے یہاں پروفیسر مشتاق صاحب کی ایک بات یاد آ گئی ہے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے برادری میں، تو ایک بزرگ تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ بزرگ کہنے لگے مشتاق ساڈے پیو دادے انج نہیں کریں دے۔ انہاں بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہاں آکھن لگے ہاں بالکل ساڈے پیو دادے انج کریں دے، او تا اٹھاں تے سامان لے کے آندے، تساں کاراں تے کیوں لے کے آندے؟ پیو دادے والا کام کیتا کرو نا، او تا مکے دی روٹیاں کھاندے بیچارے، مزدوریاں کریں دے، تو ہن تساں ٹنگاں تے ٹنگ چاڑ کے ہوٹلاں تے بہ کے کھاندے ہو، پھر او کام کیتا کرو نا۔
باپ دادے والے دین کی طرف واپس پلٹا. بیٹا کہتا ہے باپ یہ دعوت دے رہا ہے, بیٹے کی دعوت کیا ہے؟ اے ابا شرک کا رستہ چھوڑ دے, توحید پر آ جا. کتنی خوبصورت دعوت ہے. یہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے ادھر آ جا, یہ کہتا ہے ادھر آ جا, وہ کہتا ہے بیٹا ادھر آ. ابا وہ رستہ گمراہی کا رستہ ہے, وہ جہنم رسید کرنے والا رستہ ہے. میں تجھے دعوت دیتا ہوں میرے نبی کے قدموں میں آ جا, جنت کا مستحق بن جائے گا. لیکن یوں باپ بھی نہیں مانتا ہے, بیٹا نہیں مانتا ہے. باپ وار کرنے لگا ہے بیٹے کے اوپر. بیٹا جو ہے وہ بار سے چمک جاتا ہے, ادھر ہو جاتا ہے, ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ڈھال آگے کرتا ہے. لیکن جب دیکھا باپ میرے نبی کی دعوت کو نہیں مانتا ہے, بیٹے کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس کی باپ کی گردن کو اڑا دیا ہے. اڑانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا. آسمان کے فرشتے حیران ہیں, حیران ہو گیا آسمان کے فرشتے. میرے پروردگار عالم نے اوپر سے قرآن نازل کیا, فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میرے پروردگار نے فرمایا نہیں پاؤ گے تم کسی قوم کو جو ایمان لائے اللہ کے اوپر, رب کی توحید کو مانے, پھر قیامت کو مانے. نہیں پاؤ گے تم ان کو کہ وہ محبت کریں یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو اللہ کا مخالف ہو, اللہ کے رسول کا مخالف ہو, وہ اس سے کبھی محبت نہیں پا سکتے, نہیں محبت کر سکتے. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, اگرچہ کہ وہ مقابل ان کا باپ کیوں نہ کھڑا ہو, ان کا بھائی کیوں نہ کھڑا ہو, ان کا بیٹا کیوں نہ کھڑا ہو, ان کی برادری کنبہ قبیلہ کیوں نہ کھڑا ہو. میرا پروردگار کہتا ہے یہ جو میرے نبی کے ساتھ آئے ہیں, جو میرے نبی کی محبت اپنے دلوں میں جاگزین کیے ہوئے, اے لوگوں سنو, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر میں نے ایمان لکھ دیا ہے. بس میرا رب کہتا ہے اے لوگوں اگلی بات بھی سنو, یہ محبت کے میرے نبی کی محبت کے مارے ہوئے جو لوگ ہیں نا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں اللہ ان سے راضی ہوں, یہ مجھ سے راضی ہے. اللہ بھی راضی اور یہ کس پر؟ اللہ نے ان کی گردنیں کٹوائیں, یہ اس پر راضی. ان کے بچے ذبح ہو گئے, یہ اس پر راضی. ان کو گھروں سے نکلنا پڑا, یہ اس پر بھی راضی ہیں. ان کے بیٹوں کی جو ہے وہ گردنیں کاٹ کر لوگوں نے میزوں کی سنگینوں کے اوپر یوں کھڑی کر دی ان کے سامنے, پھر بھی کیا کہتے ہیں, انا للہ انا. بولو یار, اس جملے کو ہی سمجھ لینا. اللہ کی قسم کسی کی موت ہو جائے گھر میں اور بندہ یہ جملہ پڑھے, یہ جملہ یہ پٹی باندھ دیتا ہے, مرہم رکھ دیتا ہے دل کے اوپر. انا للہ انا للہ, ہم سب کس کے ہیں, کس کے ہیں؟ اولاد ہے تو للہ, مال ہے تو للہ. اس کی محبت ادھر نہیں ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جانتے ہو؟ اگر ایسے نہیں جانتے ہو, 11ویں والے پیر صاحب, اللہ میرے ان دوستوں کو ہدایت نصیب کرے. دعا کرو یار, دعا کرو. ہم کسی کی عداوت دل میں نہیں رکھتے ہیں. اللہ کی قسم محبت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں جیسے میرے نبی چاہتے تھے. ہر بندہ
جہنم سے بچ کر جنت والا بن جائے۔ کوئی کسی پر طنز مقصود نہیں ہوتا ہے، یا کسی کی جو ہے وہ عزت خراب کرنی مقصود نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو ویسے فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہماری دعوت کسی فرقے کی نہیں ہے، ہماری دعوت ہے قرآن اور سنت کی دعوت، کوئی اور دعوت نہیں۔ بس اس دعوت کی طرف آ جاؤ۔ وہ جو پیرانے پیر ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، عرض کرنے لگا تھا محبت ان کی نہیں ہے ان چیزوں میں جن میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت تم ناراض ہو جاؤ گے، حضرت تعویذ فروش نہیں تھے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تعویذ فروش نہیں تھے، وہ سر فروش تھے۔ سمجھے ہو کہ کوئی نہیں سمجھے ہو؟ وہ سر فروش تھے، ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں، میرے نبی کی محبت ہے، میرے رب کی محبت ہے۔ کبھی ملال نہیں آیا۔ بندہ آ کے کہتے حضرت تجارت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ہاں، ہم جاتے ہیں پیر صاحب دعا کروا میں سائیکل لے لواں، ان کی دعا سے میں سائیکل نہیں لے سکتا، میرے نذرانوں سے وہ پراڈو لے لیتے ہیں۔ یعنی صاحب کہاں رہتے ہو؟ ہاں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کے وہ کہتا ہے حضرت وہ جو تجارت والی کشتی، وہ بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی، وہ کشتی آ رہی تھی آپ کا مال لے کر، وہ کشتی ڈوب گئی ہے۔ حضرت نے اپنے دل کی طرف نگاہیں کی ہیں، پھر اوپر اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ وقفہ گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، ایک بندہ آیا کہتا ہے حضرت مبارک ہو، آپ کا وہ بحری جہاز، وہ کشتی آپ کا سامان تجارت لے کر جٹی پر پہنچ گئی ہے، سامان اتر رہا ہے۔ پھر ادھر نگاہ کی ہے، پھر اوپر اٹھا کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور اے پیر ہوندے نے میرے بھائی، مرید کہنے لگے حضرت جی یہ کیا ہو گیا، مال والی کشتی جہاز ڈوب جائے تب بھی الحمدللہ، تر جائے تب بھی سبحان اللہ۔ اے بیڑے والے کا اکئی کوڑ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اگر کسی کے پاس اس کی کوئی سند ہو تو پیش کرے، کہاں ڈوبا تھا، شادی کس کی تھی، براتیے کون کون تھے، پھر تم کمال دیکھو۔ اور میں قربان جاؤں اس قوم پر، کمال دیکھو، کشتی بنی ہوئی ہے، ادھر مائی کھڑی ہے بے پردہ، اور ادھر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت وہاں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ مائی سر سے دوپٹہ اتارے کھڑی ہے، یہ کشتی ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے اور ڈھول بج رہا ہے۔ تو کیا سمجھے تم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو؟ کیا وہ کوئی ان لوگوں سے خوش ہوا کرتے تھے؟ خدا کی قسم وہ بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا تھا، اور ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا مولا قیامت کا دن آئے نا، اگر میری بخشش نہ ہو تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اگر تو میری مغفرت نہ کرے مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قیامت والے دن اللہ کے نبی کا سامنا ہونا ہے۔ فرمایا اگر بخشش نہ ہوئی میں اپنے نبی کے سامنے کس چہرے کو لے کر جاؤں گا؟ یہ تو وہ لوگ تھے ساری زندگی لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا، اللہ اللہ سکھایا۔ ایک مرید آیا نا، چلو بات نکل گئی ہے تو آپ کو سمجھ آ گئی تو بڑا فائدہ ہے۔ مرید آیا، 2-3 دن رہا، اس کو اپنی دستار عطا کر دی، تو میرا خلیفہ ہے، آنٹا خلیفے دی تم لب پاؤندے، خلیفے دی تا لینا لگیاں پہ ہندن، جیڑا چنگا لاوے وہ خلیفہ بن لیندا، اے بڑا خلیفہ چھوٹا خلیفہ، خلافت دے دی۔
وہ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مہینوں، چلے کاٹ رہے تھے وہاں پر بیٹھے بیٹھے. انہوں نے کہا حضرت کمال کیا آپ نے، 2-3 دن ہوئے یہ آیا، آپ نے خلافت دے دی، اور ہماری خدمات تو دیکھو کتنے مہینے گزر گئے آپ کی خدمت میں بیٹھے، آپ نے خلافت نہیں دی. حکمت دیکھو، شیخ کی حکمت دیکھو رحمت اللہ علیہ کی. فرمایا اچھا ایسے کرو، سارے ایک ایک مرغی لے آؤ، ایک ایک چھری لے آؤ، اور وہ لے آئے. فرمایا اب جاؤ وہاں پر اس کو ذبح کرنا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. میرے جیسے جو تھے نا مرید، انہوں نے لی اور ایک چڑھ گیا پہاڑ پر، اس نے دیکھا ادھر 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 کوئی نہیں دیکھ رہا، بسم اللہ واللہ اکبر، وہ گیا. کوئی دوسرا غار میں چلا گیا، اس نے دیکھا ادھر ادھر کوئی نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر. کوئی جنگل میں گیا، اس نے کہا ادھر کوئی نہیں، بسم اللہ واللہ اکبر. کوئی دریاؤں میں گیا، کوئی جو ہے وہ نہروں کے کنارے پہ گیا، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، بسم اللہ واللہ اکبر. کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ جس کو 2-3 دن میں خلافت دے دی تھی وہ بھی واپس آیا، چھری بھی ویسے، مرغی بھی زندہ. حضرت نے کہا خدا کے بندے یہ سارے ذبح کر کے لے آئے، تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو نے کہاں کیا؟ جی میں پہاڑ پہ گیا تھا. تو نے کہاں کیا؟ میں غار میں گیا، میں جنگل میں گیا، میں فلاں جگہ گیا، میں فلاں جگہ گیا، میں نے وہاں دیکھا کوئی نہیں دیکھتا، میں نے ذبح کر دی ہے. اور تو نے کیوں نہیں کی ہے؟ اس نے کہا جملہ سنو مسلمانوں، اس نے کہا حضرت شیخ آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنی ہے جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. میں جنگل گیا، بیابانوں میں گیا، صحراؤں میں گیا، بر میں گیا، باہر میں گیا، سمندروں پہ گیا، میں دریاؤں میں گیا، میں پہاڑوں پہ چڑھا، ادھر ادھر میں نے جدھر بھی دیکھا وہ میرا رب دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں ذبح کرنا. میں جہاں پر گیا وہ دیکھ رہا تھا، اس لیے میں نے ذبح نہیں کی. حضرت نے فرمایا اب پتہ چلا میں نے اس کو خلافت کیوں دی ہے. تو پتہ لگا نہیں آج تو خلافت اس کو مل گئی، وہ پیسے زیادہ، ایڈورٹائزمنٹ زیادہ کرے. وہاں خلافت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں اللہ اللہ زیادہ ہو. بات کہاں سے کہاں چلی گئی تو ہمیں بھی پتہ کوئی نہیں، کدھر سے میں کدھر چلا گیا تھا. عرض یہ کر رہا تھا پروردگار عالم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہیں ان کا میں نے سب کچھ لٹوا دیا ہے، گھر میں نے لٹوا دیے، در لٹوا دیے، لیکن یہ کبھی میری شکایت نہیں کرتے، مجھ پہ راضی راضی رہتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر فرمایا اے لوگوں اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. کس کی؟ صحابہ کس کی جماعت ہے؟ اولئک حزب اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سورت مجادلہ ختم ہو رہی ہے، 28ویں پارے کی آخری، یہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، گھروں میں جا کے پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی فوج ہے. کس کی فوج ہے؟ یہ اللہ کی فوج ہے. فرمایا ان حزب اللہ هم المفلحون. خبردار ہو جاؤ لوگوں، خبردار خبردار، اللہ ہی کی جماعت مفلحون کامیاب ترین جماعت ہے. عرض کر رہا تھا مسلمانوں، پروردگار عالم نے فرمایا ان کا نہ آباؤکم و ابناؤکم، یہ 8 چیزیں ادھر رکھی ہیں، 3 چیزیں ادھر رکھی ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ان 3 چیزوں سے اگر یہ 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے، ہاں یہ کیسے بنے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ مسلمانوں ادھر ماں باپ کھڑے ہیں، ادھر میرے پیغمبر کی شریعت کھڑی ہے. ماں باپ کہتے ہیں یہ کرنا ہے، کل بھی کرنا ہے، تیجا بھی کرنا ہے، ساتہ بھی کرنا ہے، یہ نظر بھی دینی ہے، یہ نیاز بھی غیر کی دینی ہے. میرے نبی کی شریعت کہتی ہے نا نا نا، جو کچھ بھی کرنا ہے للہ.
کس کے لیے کرنا ہے؟ اس کے لیے کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ رواج کرنا ہے، شریعت کہتی ہے رواج نہیں کرنا، سنت پہ عمل کرنا ہے۔ اب پتہ چلے گا محبت کا کون سی محبت زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، مسلمانوں محبت غیر مرئی چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، ترمذی صحاح ستہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، میرے آقا کا فرمان مبارک ہے، فرمایا من احیا سنتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اپنی بات نہیں کرنے لگا میرے بھائی، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے لگا ہوں۔ حدیث کے صحیح ہونے کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہوں، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں جس نے میری سنت کو زندہ کیا فقد احبنی، پکی بات ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لیکن یہ اس محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ نظر تو آنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ نے وہ معیار بھی بتا دیا کہ محبت کا دعویٰ بھلے کوئی کرتا رہے، محبت کی گھسوٹی پر پورا وہی اترتا ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے بدعت۔ کیا ہوتی ہے؟ بدعت چھوڑنی ہے، سنت زندہ کرنی ہے۔ آج میں اور آپ بالکل اپنے پورے معاشرے پہ نگاہ ڈال رہے ہیں، آج بدعات رواج پکڑ رہی ہیں، سنتیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے نعروں میں فرق نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے نا میرا بھائی۔ محبت یوں کرنا، جب اللہ کے نبی کے یار غار کو کسی نے آ کر بتایا کہ تیرے دوست کو، تیرے نبی کو جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے مکے والوں نے حرم کے اندر جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کو مارنے لگے ہیں، وہ میرے نبی کا یار غار چل پڑا ہے، ادھر جو پہنچا ہے ایک کو ادھر دھکا دیتا ہے، ایک کو ادھر دھکا دیتا ہے۔ جملہ سنو میرے نبی کے یار کا، حضرت صدیق اکبر کا۔ آپ نے فرمایا اور کیوں مارتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قصور کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ فرمایا قصور یہی ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس لیے مارتے ہو کہ یہ بندہ آ کے دنیا میں کیا کہتا ہے؟ روزی دینے والا، رزق دینے والا، وسعتیں دینے والا، لجیں پالنے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔ یہ یوں جملہ کو، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا بری نہیں ہے، اللہ ہے۔ اس کی نفی کر، اس کا اس بات کر، ادھر لا لگا ادھر الا اللہ کو لگا۔ فرمایا میرے پیغمبر کو اس لیے مارنے لگے ہو اتقتلون رجلا، اس بندے کو قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، اس کا قصور کون سا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے میرا پالنہار۔ ذرا زور سے آپ بھی اللہ کا نام تو لے لو، میرا پالنہار، مجھے روزی دینے والا، میری مشکلیں حل کرنے والا، اے میری لجے پالنے والا، اولادیں دینے والا، آئی بلائیں ٹالنے والا، دکھوں کا مداوا کرنے والا، اے غموں پر مرہم رکھنے والا، بیماریوں میں شفائیں دینے والا، عالم الغیب، مختار کل، حاضر و ناظر، مدبر کائنات۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں اگر میرے نبی کی محبت ان 8 چیزوں سے کم ہو گئی، خیال کرنا
خیال کرنا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، معنی لفظی یہ ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا امر آ جائے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں پہ معنی کیا کرتے تھے، بڑا خوبصورت معنی ہے پنجابی میں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت شاہ جی فرماتے ہیں اور اگر یہ محبتیں اوپر ہیں، نبی اور اللہ کی محبت نیچے ہو گئی ہے، یہ کم ہے یہ زیادہ ہے، فتربصوا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ زمین میرا صحن ہے، اردو میں کہہ رہا ہوں یہ زمین میرا صحن ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اگر وہ محبتیں زیادہ ہیں فتربصوا، اللہ کہتے ہیں میرے ویڑے چو نکل جاؤ۔ ویڑا جانتے ہو صحن، یہ سمجھدار اور سیانے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں کسی کے گھر میں جاؤں اور وہ مجھے کہے میرے صحن سے باہر نکل جاؤ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ عزت افزائی کر رہا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں فتربصوا، اور میرے نبی کی اگر محبت نہیں ہے فتربصوا، یہ زمین میرا صحن ہے، فتربصوا میری زمین سے نکل جاؤ، اس پر رہنا ہے تو میرے نبی کی محبت کو اپناؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ آپ کی کامل اطاعت نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل